بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ مجھے پسند آ جاؤ، کیونکہ اگر اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جاؤ گے۔ یاد رکھنا، جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلے ہو وہ آنسو اللہ کو بہت پسند آتے ہیں۔ جہاں لوگ ہزاروں منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، وہاں میرا رب ہے کہ ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ رب سے مانگنے کی عادت بنا لو، پھر دیکھنا کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ یاد رکھو کہ اللہ کو دل اور اخلاق کا سخت ہونا بالکل پسند نہیں، اس لیے تو اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یاد رکھنا کہ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، بلکہ میرے نبی کی تعریف میں تو پورا قرآن ہے۔ سبحان اللہ! بے شک اگر اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی تمہیں گرا نہیں سکتی۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کر سکے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تمہیں ہمت آتی ہے کہاں سے آتی ہے؟ دراصل تمہیں تمہارے اللہ نے تھام لیا ہوتا ہے۔ تم مخلص رہو، یہی کافی ہے، کیونکہ اجر تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں تو دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تبھی حاوی ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پوری زندگی ایسے دو لوگ تلاش کرنے پر بھی نہیں ملیں گے، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ قرآن ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں جب سکون ہوتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ ایک اللہ ہی ہے جو تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ ضرور کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں باتیں بہت پسند ہے۔ دن کی روشنی میں تم رزق تلاش کرو اور رات کے اندھیرے میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل تو دے دیا لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس کے جسم سے روح نکل جائے اس کو مردہ کہتے ہیں، لیکن وہ زندہ بھی مردہ جیسا ہی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ مایوس تو وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو اور ہمیشہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور راستے نکالتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں ہی نہیں ہوتی، اور جب اللہ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو
کہ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں فوراً کیوں نہیں دیتا۔ اپنا دل چھوٹا مت کرو، تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر جو جواب دے گا، اور ضرور دے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ کسی بے قصور پر کبھی تہمت مت لگانا، کیونکہ اگر اس نے اس پر صبر کر لیا تو یہ جان لو کہ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، پر رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، پر رب تمہیں رزق عطا کرے گا۔ کیونکہ لوگ بھول سکتے ہیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ تمہاری نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، لیکن اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ تم اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دو، بے شک تمہارا رب تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آزمائشیں بھی انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں شکر ادا کرو۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد کر۔ اللہ ہم سبھی کے جائز دعاؤں کو قبول کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں کی توبہ کو بھی قبول کرے۔ آمین۔